الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد شمس الهداية واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ہم سب کے محبوب و بزرگ حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب دامت برکاتہ وفاق المدارس والمکاتب کے نائب صدر حضرت مولانا سراج احمد قاسمی صاحب، حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، حضرت مولانا ایوب قاسمی صاحب، دیگر عہدیداران اور شعبہ مکاتب کے ذمہ داران اور مکاتب کے نظماء اور صدور، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اجتماعی شکل اختیار کرنے کی اور ایک دوسرے سے جڑ کر ملت کے وسیع تر مفاد میں تعلیمی خدمت انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائی. میری طرف بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. پھر میں اپنے بزرگوں کا اور خاص طریقے پر حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب کا اور تمام مدارس کے شیوخ، صدور، ذمہ داران کا اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس اجتماعی ہیئت میں شرکت فرمائی اور وفاق المدارس سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو مربوط کیا. ایک بات آپ حضرات کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو اقدامات یا جو کارکردگی یا جو وفاق کی طرف سے کیے جانے والے کام ہیں، یقیناً اس کی اہمیت ہے اور آنے والے دنوں میں اس کی افادیت انشاءاللہ ظاہر ہوگی. لیکن وفاق کا بنیادی، اولی، مرکزی اور جوہری مقصد ایک اجتماعیت قائم کرنا تھا اور بحمد اللہ وہ مقصد اس وفاق کے ذریعے پورا ہوا. تمام مدارس بغیر کسی استثناء کے اور نمایاں اور مرکزی اور بڑے مکاتب کا بڑا حصہ اور چھوٹے چھوٹے مکاتب جہاں 50، 60، 100 طلبہ تعلیم پا رہے ہیں، ان کے بھی نظماء اور ذمہ دار آہستہ آہستہ اس وفاق سے جڑ کر اس اجتماعیت کا حصہ بن رہے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے قائم فرما دیا. یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم لوگ مقامی سطح پر پہلے کوئی کام کرتے تھے تو بہت سے بیرون کے لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب صورتحال یہ ہے. ابھی ایک ہفتہ میں کرناٹک کے دورے پر رہا، کئی اضلاع میں جانے کا موقع ملا. اس سے پہلے مہاراشٹر کے مختلف علاقوں کا سفر ہوا اور یہ جان کر مجھے بے حد مسرت ہوئی اور ہمارے ان اکابر اور بزرگوں کو بھی یقیناً اس سے فرحت ہوگی کہ جہاں جہاں جانے کا موقع ملا لوگوں نے اس وفاق المدارس کے اقدام کی تحسین کی اور مہاراشٹر کے لوگوں نے اکثر جگہوں پر یہ پیشکش کی کہ آپ اپنا دائرہ وسیع کریں، ہمیں بھی شامل کریں، ہم لوگوں کو بھی موقع دیں کہ ہم لوگ اکابر علماء سے استفادہ کریں اور ایک اجتماعی شکل ہم بھی قائم کر سکیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم لوگوں نے ایک اجتماعیت
شہری سطح پر قائم کی تو الحمدللہ اس کے اثرات دور تک پہنچ رہے ہیں، اور اگر ہم نے خلوص کے ساتھ اس کام کو جاری رکھا تو انشاءاللہ اس کے اثرات دیر پا اور دور رس بھی ہوں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نہ بھولنے والی ہے کہ خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ اگر ہم مخلصانہ صحیح نہج کے مطابق کام کریں گے تو اللہ خیر و برکت نصیب فرمائے گا، اور قدم قدم پر اس کی نصرت شامل حال ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ مکاتب کے ذمہ دار ہیں، اور اس لحاظ سے آپ کی خدمت، آپ کا کارنامہ، آپ کی ملت اسلامیہ کے لیے کی جانے والی جد و جہد بہت مبارک ہے کہ آپ نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ مکاتب معمولی چیز نہیں۔ بسا اوقات خود مکتب سے جڑے ہوئے حضرات یا مکتب کے اساتذہ کبھی کبھی وہ تھوڑا اپنے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی مکتب کے استاد سے پوچھ لیجئے کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ بیچارہ تھوڑا شرماتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایجاب و قبول کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں مکتب پڑھاتا۔ حالانکہ آپ کو کسی بھی احساس کمتری کے بغیر احساس شکر کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ میں نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ اللہ نے میرے ذمہ یہ خدمت رکھی ہے کہ میں لوگوں کے عقیدے، ان کے دین کی محافظت کروں، اور اس وقت جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس میں مکتب کا نظام، مکتب کا قیام، مکتب کی خدمت، مکتب سے جڑے ہوئے لوگوں کی جد و جہد پہلے سے زیادہ مبارک اور مسرور ہے کہ اس پرآشوب ماحول میں اور فتنے بھرے دور میں اور حکومتوں کی طرف سے جبر و استبداد کے ہوتے ہوئے آپ بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو اللہ کے دین سے جوڑے رکھنے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ پہلے حملے ہوتے تھے مکانات پر، اموال پر، اسباب پر، مسلمانوں پر، انسانی جانوں پر، لیکن اب جو حملے اس ملک میں ہو رہے ہیں وہ دین پر، ایمان پر، عقیدے پر، آپ کے نظریات و خیالات پر کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے دلوں سے، آپ کے بچوں کے دلوں سے توحید کی امانت نکال کر شرک کی نجاست داخل کی جائے۔ اس پر مال خرچ ہو رہا ہے، اس پر بہترین ذہانتیں خرچ ہو رہی ہیں، اس کے لیے زبردست افرادی قوت اور مالی وسائل اختیار کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح اس موحد قوم کو مشرکانہ رسول میں ملوث کیا جائے۔ اس وقت آپ کی خدمت، مکتب کی خدمت پہلے سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی۔ اسی لیے اس بات کی ضرورت بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ مکتب میں صرف نورانی قاعدہ نہ پڑھائیں، بچوں کو حرف شناس صرف بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اب اس وقت آپ کی ذمہ داری بچوں کو خدا شناس بنانے کی ہے۔ اس وقت آپ کی ذمہ داری انہیں دین و ایمان گھول کر پلانے کی ہے، ان کے دلوں کو منظور بنانے کی ہے، ان کے ذہنوں کو غلط اور مسموم افکار و نظریات سے بچانے کی ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش آپ سب کو کرنی چاہیے کہ پہلے کے مقابلے میں آپ کی خدمت، پہلے کے مقابلے میں آپ کی جد و جہد، پہلے کے مقابلے میں آپ کا نظام زیادہ مستحکم ہو، زیادہ مضبوط ہو۔ مکتب کا یہ سفر شروع ہوا تھا صفہ چبوترے سے،
اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں باضابطہ مکتب کی بنیاد ڈالی۔ ابن حزم نے المعلیٰ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے مکتب کا نظام قائم کرنے والی شخصیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور کتاب الاموال میں یہ تصریحات ہیں کہ حضرت عمر نے اس زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر ہمیں دین کی صحیح تعلیم کو اصل شکل میں محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں مکتب میں پڑھانے والوں کے لیے وظیفے کا انتظام کرنا ہوگا۔ یا آپ کتاب الاموال میں تصریحات ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی تھی، آنے والے دور کو وہ محسوس کر رہے تھے، اور مکتب کے نظام کو ضابطے کے ساتھ شروع کرنے کی پہل بھی انہوں نے فرمائی، اور انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ صرف رضاکارانہ للہ باللہ اس نظام کو قائم مت رکھیے، اس کے لیے آپ وظیفے مقرر کیجیے۔ کتاب الاموال میں حضرت عمر کا خط نقل کیا گیا ہے جو انہوں نے اس زمانے میں اپنے گورنروں کو، اپنے عمال کو لکھا تھا۔ اس میں یہ صراحت کی تھی کہ اپنے علاقے میں، اپنی بستیوں میں مکاتب قائم کیجیے اور وہاں پڑھانے والوں کے لیے اچھے وظیفے مقرر کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد بھی کتاب الاموال میں نقل ہوا ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، دو چیزیں لازماً اختیار کی جائیں، ایک تو مصحف کو پھیلانے کی کوشش، اور اس کے لیے مصحف کے ترویج کے لیے، یعنی قرآن پاک کی ترویج کے لیے لوگ قرآن پاک کو ہدیہ دے کر لیں، اور دوسری بات لکھی کہ مکاتب میں جو دینی تعلیم کا جو نظم ہونا، مکاتب نہیں یعنی جو درسگاہیں ہیں، ظاہر ہے کہ بات یہ ایک لفظ ہے، جو درسگاہیں ہیں وہاں پڑھانے والوں کے لیے وظیفے کا انتظام کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم اس ملک میں جن مشکل حالات سے دوچار ہیں، اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے اپنی نسلوں کو ان کے عقیدے پر، ان کے اسلامی نظریات پر، اسلامی وضاحتوں پر قائم اور باقی رکھنا، اور ان کے دل کو توحید کی دولت سے لبریز کرنا، اور یہ مزاج ہر مسلمان کے دل میں پیدا کرنا کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچے، ان سے یہ سوال کرے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس راستے پر چلو، کس کی عبادت کرو؟ ذہنی اور فکری اور عملی ارتداد کا سیلاب براخیز آیا ہوا ہے۔ شتر مرغ کی طرح اگر ہم اپنی گردن، اپنا چہرہ ریت میں چھپا کر یہ سمجھیں کہ طوفان نہیں آیا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ طوفان آ چکا، اور اچھے خاصے مسلمان نوجوان احکام شریعت کے بارے میں شک کا شکار ہو رہے ہیں، یا رسوم شرک کو اختیار کرنا وہ ایک قومی کلچر سمجھ رہے ہیں، اس میں وہ کوئی مذائقہ نہیں سمجھ رہے، کوئی حرج نہیں سمجھ رہے۔ ہمیں مکتب میں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں شرک کی کسی بھی ادنا چیز کو قبول کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی جان اللہ کو سپرد کر دے۔ یہ ہمیں بتانا ہے۔ مکاتب کے اس نظام کو اس کی اصل کے ساتھ، اس کی اساس کے ساتھ ہمیں باقی رکھنا ہے، صرف رسم کے طور پر نہیں، صرف شکل کے طور پر نہیں، صرف صورت کے طور پر نہیں، بلکہ اصل حقیقت ہمارے مکاتب کی قائم رہے، اور اس کے اندر زندگی اور تازگی ہو، اور نسلوں کے ذہن و فکر کو مضبوط بنانے کی کا ایک نظام ہو۔ اس کے لیے بہت فکر کی، منصوبہ بندی کی، حالات کو پرکھنے کی، اور پھر ایک منصوبہ بند طریقے پر محنت کی ضرورت ہے۔ یقین مانیے
اگر ہم نے دین و ایمان کی بہتر تربیت بچپن کی عمر میں کر دی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان بچوں کو مشرکانہ رسول میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ارشاد کتنا خوبصورت ہے، فرماتے تھے التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن میں جو تعلیم انسان پا لیتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، پھر زمانوں کی گردشیں اس نقش تعلیم کو مٹا نہیں پاتی۔ ہم کوشش کریں کہ شروع سے ہی ہم اپنے بچوں بچیوں کو بتائیں کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح وہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح بہتایا جا رہا ہے۔ اس وقت ایک بہت سلگتا ہوا مسئلہ بچیوں کے ارتکاب کا ہے۔ جس علاقے میں جائیے خبر سننے کو ملتی ہے کہ اتنی بچیاں چلی گئی، ان کے ساتھ چلی گئی، ان کے ساتھ چلی گئی۔ حالات انتہائی ناسازگار۔ ایک علاقے میں گیا، آپ کو سن کر انتہائی تکلیف ہوگی، لیکن وہاں کے لوگوں نے مجھ کو بتایا کہ یہ جو جھوپڑ پٹیاں ہیں، سلم ایریاز ہیں، مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے، یہاں مسلمان ماں باپ اپنی بچیوں کو، اکثر ماں باپ یہاں کے ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم فلاں کے ساتھ بھاگ کر چلی جاؤ، اس لیے کہ تمہارے لیے نکاح کا انتظام ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ صورت ہے۔ ایک مسلمانوں کی بڑی کثیر آبادی والے علاقے میں میرا جانا ہوا، وہاں مسلم پرسنل لاہور کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کام کر رہی ہے، خواتین آئیں اور جو کام کر رہی تھی انہوں نے کارگزاری سنائی، تو مجھے یہ بتایا، یہ آپ کو لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات بتایا، اس وقت کی، انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری اس آبادی میں ایک علاقے میں جو بھرا پورا مسلم علاقہ ہے، وہاں سے 1 سال کی مدت میں 100 سے زیادہ مسلمان عورتیں غیروں کے ساتھ چلی گئیں۔ عورتیں، لڑکیاں نہیں کہنا، شادی شدہ بچوں والی، وہ اپنے بچے شوہر چھوڑ کر چلی گئی۔ تو آپ اندازہ کیجیے کہ صورتحال کس قدر بگڑ رہی اور کتنے روح فرسا دردناک واقعات ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان بچوں بچیوں کی بچپن میں وہ تربیت نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماحول کے فتنے انہیں اچک کر لے گئے، ایمان کے ڈاکو انہیں اچک کر لے کر گئے۔ تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں ذہن باقی ہو گئی۔ ایک علاقے میں ارتداد کا واقعہ ہوا، باپ نے مقدمہ دائر کیا، عدالت میں بات گئی، تو وہاں اس لڑکے کو طلب کیا گیا اور اس جس لڑکے کے ساتھ گئی تھی اس کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی۔ جج نے یہ کہا کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم ان کے ساتھ جانا چاہتی ہو یا اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو، تم اپنی مرضی بتا دو، اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ اب ماں باپ کو یہ توقع تھی کہ بیٹی ہم کو چنے گی، لیکن بھری عدالت میں اس لڑکی نے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرا یہ باپ ظالم ہے، آزادی سے مجھ کو جینے نہیں دینا چاہتا، میں ہرگز اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اسی لڑکے کے ساتھ جاؤں گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ باپ برسر عدالت اس قدر اس کو صدمہ ہوا کہ وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہاں سے اٹھا کر گھر لایا گیا تو اس کا انتقال ہوا۔ آپ اندازہ کیجیے یہ سارے واقعات ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ بچپن میں وہ تربیت، وہ تعلیم ان کو نہیں دی جا سکی جو آئندہ زمانے میں ان کو باغیانہ خیالات سے محفوظ کرتی۔ آج وقت ہے کہ ہم آنے والے دور کے لیے ایسی نسلیں تیار کریں جو بڑھانے والوں کو، بہتانے والوں کو، غلط راستے سے پڑھنے جانے والوں کو صاف کہیں کہ لکم دینکم ولی دین، جو صاف کہیں کہ ہم توحید کی پاکیزگی پر شرک کی نجاست کو کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، جو یہ کہیں کہ ہم مر جانا گوارا کریں گے مگر ہم غلط نظریات و عقائد کو اختیار نہیں کریں گے۔ ترغیب کا کوئی وار یا ترہیب کا کوئی ہتھیار
ہمیں توحید کے ڈگر سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہ تربیت ہمیں اپنے مکاتب میں کرنی اور اس مضبوطی کے ساتھ کرنی ہوگی کہ ہم کوشش کریں کہ صرف ہم ان کو نہ پڑھائیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہو کہ جس بستی میں ہمارا مکتب ہے سارے محلے کے بچے، سارے محلے کی بچیاں، تمام بچیاں وہ مکتب کے نظام سے جڑیں، کوئی اس سے الگ نہ رہے، مستثنا نہ رہے۔ یہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم کنویں ہیں، ہمارے پاس پیاسوں کو آنا چاہیے، اس کو بدل دیجئے۔ اب اس کو یوں کیجئے کہ ہم پاگل ہیں، ہمیں ہر جگہ جا کر برسنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو نچلی سطح پر اتار دینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، انہی احساسات کی وجہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم مکاتب کے نظام کو اور اچھا بنائیں۔ یقیناً ہمارے ہاں مکاتب اچھے چل رہے ہیں، لیکن جہاں کچھ ترمیم کی ضرورت ہے ہم مشورہ پیش کریں۔ جو تجربات سامنے آ رہے ہیں، جو ملک کے بدلے ہوئے حالات ہیں، اس میں کس سمت میں ہمیں جانا ہے اس پر ہم نگاہ کریں۔ اسی طرح جو مکاتب میں پڑھنے کی عمر ہے بچوں کی، اس سے آگے بھی بچوں کے لیے ہم کچھ انتظام کریں۔ کیا ہو رہا ہے کہ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں 12 سال 13 سال 14 سال کی عمر تک، اس کے بعد قرآن مکمل ہو گیا، اگر وہ حفظ کر رہا ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہم نے اس کو فارغ کر دیا۔ اب وہ جو عمر ہے 15 سال 16 سال 17 سال، جس عمر میں سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، جس میں رہنمائی کی ضرورت ہے، جس میں اس کی رہبری کی ضرورت ہے، جس عمر میں اس کو بچانا ہے، جس عمر میں اسے ماحول کی گندگی سے دور رکھنا ہے، اس میں وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ کسی مدرسے میں جا رہا ہے، نہ مکتب میں جا رہا ہے، نہ جماعت میں جا رہا ہے، نہ خانقاہ سے جڑ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس عمر کے اپنے عزیزوں اور نوجوانوں کو ماحول کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد ہمیں یہ شکایت ہو رہی ہے کہ ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں۔ کیسے نہیں بگڑیں گے؟ ہمیں نظام بنانا چاہیے کہ مکاتب میں اس عمر کے بعد کے لیے ہمارا ایک کورس ہو۔ ہم 15 سال 16 سال 17 سال کے بچوں کو ہم مشغول رکھیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو ہم اس عمر کے لحاظ سے، ان کی عمر کی نفسیات کے اعتبار سے پڑھائیں، سکھائیں، انہیں بتائیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے اس پر قابو پا لیا تو یقین مانیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے بہت بڑے حصے کو بیدار جوانی کے راستے پر لے جا سکیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اسی لیے ہم وفاق کے ذریعے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا نظام، ایک ایسا نصاب بنے جو اس عمر کے بچوں کو، جو مراہق ہیں یا بالغ ہیں یا ابھی انہوں نے عنفوان شباب میں قدم رکھا ہے، ان کے لیے کوئی ایسا نظام بنے کہ ہم ناظرے کی تکمیل کے بعد ان کو اپنے قریب کر سکیں، ان کو جوڑے رکھ سکیں، ان پر محنت کر سکیں، ان کی اس وقت جب کہ ان کو سب سے زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے، رہنمائی کر سکیں۔ دیکھیے، اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صرف تبصرے کرنے سے اور صرف حالات کا رونا رونے سے معاملات نہیں تبدیل ہوں گے۔ ظلمتوں پر تبصرہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلا دیں، وہ خود تحریکیوں کے خلاف ایک جہاد ہو۔ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور یہی اس وقت کی ضرورت ہے۔ تو وفاق کے ذریعے ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں قرآنیات کی، ایمانیات کی، اس میں اخلاقیات، اس میں معاملات، اس کا اضافہ ضروری ہے۔ جہاں ہو رہی ہے تعلیم بہت اچھا، جہاں نہیں ہو رہی ہے وہاں ہم مشورے دیں، راستہ بتائیں، اس رہنمائی کے لیے بھی یہ وفاق قائم ہو۔ پھر یہ بھی سمجھیے کہ جو ملک کے حالات ہیں اس میں مدارس اور مکاتب پر شکنجے کسے جا رہے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف مدارس نشانے پر ہیں۔ ایم پی میں، یو پی میں، آسام میں سینکڑوں کی تعداد میں مکاتب کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ کہہ کر کہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ان کو ختم کیا گیا ہے۔ قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہے
کہ مکتب چل رہا ہے، کوئی ادارہ نہیں، کوئی NGO نہیں، کوئی ٹرسٹ نہیں، اور پہلے سے ہی نظام چلا رہا ہے. پہلے لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض اشکال نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب ظالم کی نیت بگڑ چکی ہے تو راستے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں بغیر کسی رجسٹریشن کے کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہو سکتا. اب جب یہ قانون آپ کو بتائیں گے تو آپ اس کے مقابل میں کیا کہہ پائیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکاتب کو ابھی سے قانونی اعتبار سے مضبوط کریں. اگر مسجد میں چل رہا ہے تو مسجد کے ٹرسٹ کے ماتحت چلے. اگر کسی بڑے ادارے سے آپ الحاق کرنا چاہیں جو ٹرسٹ ہے یا رجسٹرڈ ادارہ ہے، وہاں سے الحاق کرنا. نہیں، آپ اپنی خود باغی بنا لیں، اور اسی کے لیے یہ رہنمائی پر مشتمل تحریر ہم لوگوں نے تیار کی ہے، جو ابھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ. اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم معلومات مہیا کریں، افراد بھی مہیا کریں. بہت سے ہمارے مکاتب کے ذمہ دار حضرات ہیں، قانونی معلومات ان کو نہیں ہے، تو ان کی رہنمائی ضروری ہے. ایسے افراد کو آپ سے جوڑ دینا جو اس لائن کے ماہر ہیں، اور ایک پل بنا دینا، یہ وفاق کا کام ہے. ایک پل بن جائے کہ آپ ان سے ربط کر سکیں اور آپ سے وہ مربوط رہ سکیں اور کاموں کو آسان بنایا جائے. ہم مولوی حضرات جب جاتے ہیں ادھر ادھر تو یہ لوگ جو ہیں، یہ جو مختلف اداروں میں بیٹھے ہیں، وقف بورڈ میں بیٹھے ہیں یا چیریٹی کمشنر میں، ہم کو دیکھ کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب اہل الجنت بلون ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ اپنی ان کی جو غیر قانونی اور قانونی ساری مہارتیں ہیں وہ ہم پر ہی استعمال کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو اور عقل نہیں ہے، تو ان کو اور سمجھائیے کہ یہ بھی کاغذ لائیے، یہ بھی کاغذ لائیے، یہ بھی کاغذ لائیے. عجیب عجیب طرح. ایک دفعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک دفعہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ رکھی گئی تھی اور حالات بہت ناسازگار تھے. تو آفیسران آ گئے کہ نہیں، میٹنگ نہیں ہو سکتی ہے، اور دفعہ 44 نافذ ہے. اور اس وقت ہمارے حضرت مولانا رابع صاحب باحیات تھے، صدر تھے، وہ تشریف رکھتے تھے، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف رکھتے تھے. تو چونکہ بڑوں کا ادب ہوتا ہے تو حضرت مولانا رابع صاحب سے وہ گفتگو کر رہے تھے. آفیسران بہت بڑے بڑے آفیسر تھے، اور حضرت جو ہے اپنے اخلاق سے ان کو جواب دے رہے تھے کہ نہیں، میٹنگ ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو اب وہ پٹی پڑھا رہے ہیں، نہیں کہ نہیں، اس میں تو یہ قانونی بات، اس میں تو یہ قانونی بات. تو جب تھوڑی دیر ہو گئی تو حضرت نے کہا حضرت مولانا رابع صاحب سے کہ حضرت آپ ذرا ٹھہریے، ذرا مجھ کو گفتگو کرنے دیجیے. تو پھر حضرت نے کہا جی جی آپ بات کیجیے. تو حضرت مخاطب ہوئے آفیسران کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ آپ میری داڑھی کرتا ٹوپی دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ میں کھاٹی مولوی ہوں، یعنی میرا مولوی ہوں. آپ کو ابھی عقل آ جائے گی جب میں آپ کو بتاؤں گا. میں اسی حلیے کے ساتھ قانون ساز اسمبلی کا ڈپٹی چیئرمین رہ چکا ہوں. میں نے خود قانون بنایا ہے، جہاں میں تھوکتا تھا وہاں قانون بن جاتا تھا. تو اس لیے آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے. اور یہ جو آپ دفعہ 44 دفعہ 47 کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں. دفعہ 44 کا اطلاق باہر ہوگا، ہم اندر میٹنگ کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو غیر قانونی کہہ رہے ہیں لکھ کر دے دیجئے، میں آپ پر کیس کر دوں گا. بس وہ ایک جھٹکے میں وہ جتنا سب قانون ناقانونیت چل رہی تھی سب بیچارے ٹھنڈے ہو گئے. پھر سفارش گزارش پہ بات آ گئی کہ نہیں ایسے کر لیجئے تو اچھا، ایسے کر لیجئے تو اچھا. یہ ہے تو ہم لوگوں کو دیکھ کے یہ لوگ اور نئی نئی باتیں شروع کر دیتے ہیں. خیر، تو قانونی رہنمائی بھی انشاءاللہ فراہم ہوگی. لیگل سیل بھی قائم کیا جا رہا ہے کہ وہ کلا کی ایک پوری ٹیم رہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی مکتب پہ مدرسے پہ کوئی بات آئے تو ہم اس کو لیگلی مدد فراہم کر سکیں، قانونی مشاورت فراہم کر سکیں. یہ بھی ضروری ہے. اور اجتماعیت کی وجہ سے بہت سے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں، بہت سے فتنے پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں. تو اجتماعیت اور پھر یہ قانونی ہماری قانونی مدد اور قانونی امداد فراہم کرنا، یہ بھی وفاق کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اب اس سے آگے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ائمہ ہیں، مکاتب کے حضرات ہیں، مدارس کے حضرات ہیں، ان کے لیے ہمارے یہاں اور علاقوں کے بنسبت تنخواہوں کا معیار بھی کم ہے،
اور چونکہ آپ حضرات نوجوان ہیں، آپ سے کہنے میں ذرا خطرہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم لوگوں پر ہی ووٹ ڈالا جا رہا ہے، تو اطمینان عرض ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم مخیرین سے گزارش کریں، اہل خیر حضرات کو توجہ دلائیں کہ اس وقت مکاتب کا جو نظام ہے وہ ملت کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس میں آپ کا پیسہ زیادہ سے زیادہ لگنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس آمدنی بڑھے گی تو آپ تنخواہیں بھی بڑھا دیجیے، ناظم صاحب کی بھی بڑھا دیجیے، اساتذہ کی بھی بڑھا دیجیے، اور کوشش کیجیے کہ ہم اپنے مکاتب کو اس لحاظ سے بھی معیاری بنا سکیں۔ اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ تجربے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اساتذہ کی تنخواہ توکلاً علی اللہ بھی بڑھا دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیبی امداد فرمائے اور اس کے لیے اسباب وسائل مہیا ہوں گے۔ تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ وفاق کی طرف سے ہم اس کی کوشش کریں گے، اہل خیر حضرات کو توجہ دلائیں گے، معاونین سے گزارش کریں گے۔ اب آپ سے میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ وفاق جب سے قائم ہوا ہے اس کے دو حصے کر دیے گئے۔ ایک تو مدارس والا حصہ ہے، الحمدللہ اس کی متعدد میٹنگیں ہوئی ہیں، وہ کام تدریجاً جاری ہے، اور اس میں عنقریب کچھ اہم پروگرام بھی ہم لوگ کریں گے۔ تدریب المعلمین کے عنوان سے حضرت مولانا سراج صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کمیٹی نے کاموں کو مرتب کیا ہے۔ ایک اور مدارس کے نظام پر کوشش ہو رہی ہے جس کی ذمہ داری حضرت مولانا افتخار صالح قاسمی صاحب کو اور ان کے ساتھ دوسرے حضرات کو دی گئی ہے۔ اور یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں جو خود میرے لیے بہت حوصلہ افزا تقویت کا باعث ہے اور جسے میں بہت خوش آئین سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے یہ اکابر، ہمارے علماء، مشائخ، ہمارے شہر کے چنے ہوئے جو ہمارے خدام دین ہیں اور جن کو اللہ نے ایک عظمت، ایک مقام عطا کیا ہے، مجھے اس کی بے انتہا مسرت ہے کہ اس وفاق کے کاموں کو ذاتی دلچسپی کے ساتھ یہ حضرات انجام دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جبر ہے، کوئی بوجھ ہے، خود اپنی دلچسپی سے وقت فارغ کر رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، کاموں میں شریک ہو رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، جو ذمہ داری جس کے سپرد کی جا رہی ہے اس کو وہ انجام دے رہا ہے۔ اس سے ہمیں بہت تقویت محسوس ہو رہی ہے اور امید بن رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک بہت ہی مثالی اور معیاری کام انشاءاللہ کر کے دکھا سکیں گے۔ تو یہ بھی میں اپنا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ہمارے ان مخلصین کا کو ہدیہ تبریک و تہنیت بھی پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح جو ہمارے وفاق المکاتب کے ذمہ داران ہیں، حضرت مولانا نعیم الظفر صاحب ہیں، حضرت مولانا عمران اسجد صاحب ہیں، مولانا آصف شعبان صاحب ہیں، اور کئی حضرات ہیں، نائبین صدر ہیں، سیکریٹریز ہیں اور ترجمان ہیں۔ الحمدللہ سارے حضرات بہت ہی خلوص کے ساتھ وقت دے کر اور اپنی صلاحیتیں خرچ کر کے اس کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ دو کمیٹیاں بنائی گئی وفاق المکاتب کی، ایک نصابی کمیٹی اور ایک رابطہ کمیٹی۔ دونوں کمیٹیاں الحمدللہ پوری طرح خدمت انجام دے رہی ہیں۔ نصاب کے سلسلے میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ دیکھیے یہ جو نصاب بنانے کی بات وفاق نے طے کی ہے وہ اس لیے کہ ملک کے حالات بہت تیزی سے بدلے ہیں اور بدلتے جا رہے ہیں۔ ان بدلے ہوئے حالات میں ہمیں ایک جامع، مفید، محیط اور ایک حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے والے نصاب کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے جو نصاب پہلے سے جاری ہیں وہ کافی نہیں ہے، یقیناً وہ بھی کافی ہے، لیکن ہمیں مفید سے مفید تر کی تلاش کرنا چاہیے، اور جو حالات ہی اس کے پیش نظر ایک اچھا نصاب سامنے آنا ضروری ہے، اور وہ نصاب اختیاری ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم جبراً نافذ کریں گے، نہیں آپ یہی نصاب پڑھائیں گے، نہیں۔ کل جو میٹنگ ہوئی اس میں میں نے ایک بات کہی تھی، وہ دہراتا ہوں کہ ہم لوگ صرف اس شہر کو مد نظر رکھ کر نصاب کی بات نہیں کر رہے ہیں، دنیا سمٹ گئی ہے۔ اگر ہم محنت کر کے ایک جامع اور مفید نصاب بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو گئے تو اس نصاب کو اس ملک کی سرحدیں بھی نہیں روک پائیں گے، وہ ملک کی سرحدوں کو بھی پار کر جائیں گے۔ اس کو یہ سمجھنا ضروری بات، ہمارے مکاتب کے نظما سمجھ رہے ہیں کہ صرف مالیگاؤں کے پیش نظر کوئی نصاب بن رہا ہے،
اور لاٹھی لے کے ہمارے پیچھے لگ جائیں گے حضرات کے بس اس کو نافذ کرو، اسی کو پڑھا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ اختیاری چیز ہے. آپ پڑھانا چاہیں پڑھائیے، نہیں پڑھانا چاہیں جو آپ پہلے سے پڑھا رہے پڑھائیے، یا اس کے اہم حصے آپ لے لیجیے، جو بھی شکل ہو. لیکن ایک نصاب انشاءاللہ اچھا تیار ہوگا، اس پر محنت کی جائے گی، توانائی خرچ ہوگی، اور انشاءاللہ ایک اچھی چیز سامنے آئے گی. اور ایک رابطہ کمیٹی جو مکاتب سے رابطہ کر رہی ہے اور ان کو اس وفاق سے جوڑ رہی ہے. الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں مکاتب جڑ چکے ہیں، اور خوشی ہے مجھے کہ ہزاروں طلبہ، مجموعی تعداد جو ہم لوگوں نے نکالی تھی اس وقت وہ 35,000 طلبہ کی تعداد تھی. اب اگر ہم لوگ جوڑیں گے تو شاید جو مکاتب جڑ چکے ہیں ان کے طلبہ کی مجموعی تعداد 40,000 کے لگ بھگ ہوگی. تو اتنی بڑی تعداد میں طلبہ پڑھ رہے ہیں جن مکاتب میں وہ سب وفاق کا حصہ بن گئے اور اس سے مربوط ہیں، اور انشاءاللہ یہ ارتباط قائم بھی رہے گا اور اس میں اضافہ بھی ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دو باتیں مجھ کو اور عرض کرنی ہیں کارکردگی کے سلسلے میں بھی اور آئندہ کے عزائم کے سلسلے میں بھی. کہ دیکھیے، اجتماعیت کو قائم رکھنا اور پھر کاموں کو تدریجاً آگے بڑھانا، یہ ہم لوگوں کے پیش نظر ہے. کام بہت لمبا ہے، دیر تک کیا جائے گا، تسلسل سے انشاءاللہ کیا جائے گا. تو اس میں تدریجاً ہم لوگ قدم آگے بڑھائیں گے، اور اس میں آپ حضرات کے مفید مشوروں کی، آپ حضرات کی طرف سے تجاویز کی ضرورت ہوگی. ایک بہت اہم کام ہے معلمین اور معلمات کی تربیت کا، ٹریننگ کا. اس لیے کہ کچھ ہمارے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں ابھی فارغ ہوئے، مدرس ہو گئے، ان کی تربیت نہیں، بس وہ بیچارے پڑھانے بیٹھ گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ کیسے بچوں سے بات کرنا ہے، کیسے ان کو ان کی نفسیات کے مطابق لے کے چلنا ہے، وہ ان کے علم میں نہیں. بعض تو بیچارے ایسے ہیں جن کے ہاتھ بچوں کی تربیت کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ضرب یضرب کی مجہول معروف گردان، اور وہ بیچارے جو ہے سیدھے مار پیٹ کر رہے ہیں. ہمارے ایک مرید ہیں، ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں، اپنے ہی شہر کے ہاسپٹل ہے ان کا. انہوں نے ایک دن مجھ کو فون کیا، کہا کہ ایک بچہ آیا ہے، ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، مکتب میں مارا گیا ہے، ہڈی فریکچر. مجھ سے انہوں نے جو کہا وہ سنانا تھا. وہ کہنے لگے کہ میرے پاس پچھلے 3 مہینے میں یہ 7واں کیس ہے کہ جس میں بچے کی ہڈی فریکچر ہوئی اور مکتب ہی سے یہ تشریف لایا ہے. آپ بتائیے کہ یہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے یہ تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں ہوتا. تو اس لیے اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اس کو بہت طوالت ہو جائے گی. یہ طے ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ معلمین و معلمات کی تربیت کے لیے کوئی نظام بنائیں گے. اس پر باضابطہ کمیٹی بنی ہے، کام چل رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں جن کے پاس وسائل محدود ہیں ان کے مسائل بھی ہم سمجھیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس آپ حضرات بھی اگر کوئی معاملہ ہو، یہ ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، آپ پیش کر سکتے ہیں. جہاں تک بن پڑے گا ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ. آئندہ آنے والے دنوں میں ایک اور کام بہت اہمیت سے کرنا ہمارے پیش نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ایسے مقامات ہیں جہاں مکتب کا نظام قائم نہیں ہے، اور ابھی بھی ایسے علاقے ہیں، وہاں پر ہم بڑے بڑے مکاتب کے ذمہ دار حضرات کو توجہ دلائیں گے کہ بھئی آپ یہاں مکتب قائم کر دیجئے، یا وہاں کی مسجد انتظامیہ کو توجہ دلائیں گے کہ آپ یہاں مکتب قائم کیجئے. اور اس کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پورے شہر کا ہم ایک جائزہ لیں کہ کہاں مکاتب ہیں اور کہاں مکاتب نہیں ہیں. اسی طرح بچیوں کی تعلیم کے لیے، مکتب کی تعلیم کے لیے بہت سی جگہوں پر کسر رہ جا رہی ہے، مسجد میں نظم نہیں ہے، تو محلے میں کہیں انتظام کیا جائے. یہ بھی ایک کام ہم لوگوں کے پیش نظر ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بھی کرنا چاہیں گے. آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، بعض حضرات کے ذہن میں کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں. ان میں سے 2-3 باتوں کا ہر چیز اس لائق نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، لیکن 2-3 باتوں کو میں واضح کرنا چاہوں گا. بعض حضرات کے ذہن میں یہ ہے کہ رابطہ مدارس دینیہ قائم ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، تو اب وفاق المدارس والمکاتب کے قیام کی کیا ضرورت ہے. ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے
کہ یہ وفاق جو قائم ہوا ہے وہ شہری سطح پر قائم ہوا اور اس مقصد کے پیش نظر کہ ہماری ایک اجتماعیت ہو اور جو مشکل حالات آئیں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ پھر رابطے مدارس میں صرف بڑے مدارس ہیں، وہاں یہ شرط ہے کہ جن مدارس میں چہاروں تک تعلیم ہے وہی مدارس رابطے میں شریک ہو سکتے ہیں، مکاتب اور چھوٹے مدارس اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قانونی امداد فراہم کرنا یا قانونی رہنمائی کرنا یہ رابطے کے مقاصد میں نہیں ہے، وہ تعلیمی امور تک محدود ہیں، ہم لوگوں نے اس کا دائرہ وسیع رکھا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، ہمارے جتنے مدارس ہیں بڑے تقریباً سب رابطے سے جڑے ہوئے ہیں بشمول محل ملت کے، لیکن چونکہ ان لوگوں کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ پروگرام کرتے ہیں، تجاویز بھیجتے ہیں اور وہ بھی لمبے دورانیے کے ساتھ، لمبے وقفے کے ساتھ، کوئی ہر دن کی سطح پر سرگرمی نہیں ہے اور وہ عملاً ممکن بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ضرورت محسوس کی گئی تھی اور یہ وفاق قائم ہوا۔ اور یہ آج کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے کئی دفعہ اس کی کوششیں ہو چکی شہر میں، تقریباً 25-30 سال سے یہ کوششیں ہو رہی تھیں۔ ہمارے مولانا ایوب صاحب نے بھی اس سلسلے میں بہت کوشش فرمائی تھی اور علماء نے بھی، خود میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں بھی کوشش ہوئی، لیکن باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب الحمدللہ ایک وفاق قائم ہوا ہے تو اس کو ہم لوگوں کو مضبوطی سے آگے بڑھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی بھی اجتماعیت میں اونچ نیچ کبھی نہ کبھی ہوتی ہے، لیکن ہماری دانش مندی یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے رہیں، اس کے لیے ہمارے اندر تواضع ہو، کشادہ دلی ہو، بلند ظرفی ہو۔ چھوٹے ظرف کے لوگ بڑے کام نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں اپنا ظرف وسیع رکھنا ہوگا، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ میں آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے یہاں تشریف لا کر اس وفاق کی تقویت کا آپ باعث بنے، یہاں تشریف لا کر آپ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے اور انشاءاللہ آپ حضرات کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ ابھی یہ قانونی رہنمائی والی تحریر بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی اور بھی چند باتیں تھیں، لیکن وہ اگلی نشست میں میں کہہ دوں گا، اس لیے کہ مولانا عمران صاحب کے ہاتھ میں پرچہ ہے، اس میں میرے نام کے ساتھ 35 منٹ لکھے ہوئے ہیں اور کل بہت سخت تاکید کر دی گئی ہے کہ جس کو جتنا وقت دیا جائے اتنے ہی وقت میں وہ تقریر ختم کر دیں ورنہ ان پر جرمانہ عائد ہو جائے گا، تو اس لیے میں اس کا متحمل نہیں ہوں، تو اس لیے میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ وقت پر ہم لوگ مجلس شروع کیا کریں، ایک نظام سے پوری ترتیب سے مجلس چلے، اور یہ جو ہمارے ہاں مزاج رہا ہے جب سے دیر سے شروع ہوں، نشستیں دیر سے شروع ہوں، کوئی نظام نہ رہے، کوئی بھی مائک پکڑ لے پھر چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، انشاءاللہ وفاق کا ایک مقصد یہ ہوگا کہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی، تو میں بھی اپنے آپ پر اس کو نافذ کرتا ہوں اور میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا بھی، ان اکابر علماء کا جو تشریف لائے، اللہ تعالی ہم سب کی اس اجتماعیت کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر دل کے خلوص کے ساتھ آپس کی محبت، قدر اور احترام کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع عطا فرمائے اور ملک کے موجودہ حالات میں ہمارے مدارس مکاتب کی ہر طرح حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔